बर्दाश्त करके उसे मुआफ़ कर सकता हूँ। लेकिन अगर कोई इल्हामी किताब या मेरे अकीदे, मेरे ईमान के ख़िलाफ़, जो सच्चाई पर मबनी बातें, उसके ख़िलाफ़ बात करता है, तो मैं किसी तरह भी उसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। और जहाँ तक ग्रेस की बात है, ग्रेस यही है कि वो चीज़ें जिनके हम अहल नहीं हैं वो हमें मिल जाएं। आज मैं, आप और नाज़रीन, आप अगर अपनी ज़िंदगियों का हम जायज़ा लें, हम तो इस काबिल नहीं हैं कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं, खुदा की बादशाही के वारिस हो जाएं। हाँ, ये फजल हम पर हुआ है कि यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान का फिदिया देकर हमें मोल ले लिया, और अब हम यीशु मसीह के वसीले छुड़ाए बचाए गए हैं, और यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम रास्तबाज कहलाते और रास्तबाज बन जाते हैं। मैं समझता हूँ कि फजल यही हुआ है कि खुदा और इंसान की जो अदन के बाद, बागे अदन में आदम और हवा के गुनाह के बायस जो खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई हुई थी, उस जुदाई को ख़त्म करने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा, और यीशु मसीह पर ईमान लाने से अब हम खुदा के फर्जंद बन जाते हैं, और वो जुदाई की दीवार जो है यीशु मसीह के वसीले गिरा दी गई है, और अब खुदा से हमारा मिलाप हुआ है। यही ग्रेस है, यही फजल है कि हमने कुछ भी नहीं किया, और यीशु मसीह के वसीले अब हम खुदा के फर्जंद बनते और अब्दी बादशाही के हिस्सेदार बन चुके हैं। और जहाँ तक फॉरगिवनेस की बात है, वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। मुआफ़ी का अमल सदा हमारी ज़िंदगी में जारी रहना चाहिए। मोहब्बत, बर्दाश्त, तहम्मुल की रूह हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए, इसलिए कि यीशु मसीह ने हमें ये बात सिखाई है। लेकिन जब फजल की बात आती है तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि हम गुनाह पर गुनाह करते चले जाएं, इसलिए कि यीशु मसीह हमारी खातिर सलीब पर मुए, उन्होंने हमारी खातिर सलीब पर जान दी और अब हम आज़ाद हो गए। नहीं, हम आज़ाद ज़रूर हुए हैं गुनाह से, मौत से, तारीकी से निकलकर हम रोशनी में दाखिल हुए हैं। मौत से निकलकर हम जिंदगी में दाखिल ज़रूर हुए हैं, लेकिन फजल का मतलब ये कभी भी नहीं है कि हम गुनाह पर गुनाह ही करते जाएं, बल्कि फजल जो हम पर हुआ है, हम खुदावंद के हुजूर और ज़्यादा पस्त होते हुए यीशु मसीह ने जो फरमाया उनकी तालीमात पर अमल करके और रास्तबाजी का बख्तर पहनकर मज़ीद इस धरती पर, इस दुनिया में बहुत से लोगों के लिए बायसे बरकत बने, ताकि लोग भी सच्चे परस्तार बनकर अब्दी बादशाह। प्रोग्राम में मैंने जिक्र किया मिस कैलिफोर्निया का, और उन्होंने भी बड़ी दलेरी के साथ इस बात को कहा कि हाँ, कलाम की ये सच्चाई है, हमारा मुल्क, हमारी सकाफत, हमारी जो भी है वो अपनी है, और जो लोग ऐसा कर रहे हैं ठीक है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मर्द को औरत के साथ और औरत को मर्द के साथ शादी करनी चाहिए। ये मेरा ईमान है, और आपने भी इन चीज़ों को देखा होगा। बिल्कुल पाक साहब, आपने जैसे मिस कैलिफोर्निया की बात की है, तो मैंने भी उनका क्लिप देखा है, और जो नाज़रीन वो तो टॉप 5 में थी और वो मिस USA बनने वाली थी, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी ये बात बताई है जो कि हम आपको दिखा। कैलिफोर्निया ने जो है नाज़रीन वो जो है सच्चाई को अपने ताज पर तरजीह दी, और उन्होंने इस बात को कहा है कि मतलब मैं सच्चाई के पीछे, मुझे इस ताज की इतनी फिक्र नहीं है क्योंकि वो टॉप 5 में। सर, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? हाँ दानिश, आप सही कह रहे हैं, और नाज़रीन वाकई मुझे भी देखने का इत्तेफाक हुआ। उन्होंने कहा कि ये क्राइस्ट की टीचिंग है और हमारी फैमिली वैल्यूज़ हैं। मुल्क की सतह पर अगर कोई ऐसा करता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये अंजील मुक़द्दस की तालीम भी है और हमारी फैमिली वैल्यूज़ भी हैं। जब दानिश आपने ताज की बात की कि उनसे वो ताज ले लिया गया, तो यीशु मसीह ने इसी वजह से मैं समझता हूँ कि मुकाशफा की किताब का अगर हम मुताला करें तो उन्होंने कलीसियाओं से मुखातिब होते हुए, ईमानदारों से मुखातिब होते हुए ये बात कही है, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। मैं समझता हूँ कि मिस कैलिफोर्निया ने इस बात को ज़्यादा तरजीह दी है कि ये ताज तो दुनिया के ख़त्म होने वाले हैं, ये कभी सर पर लगा दिया जाता है और कभी उतार दिया जाता है, यही दुनियादारी है। लेकिन मुबारक हैं वो लोग जो कलाम की सच्चाइयों को अपनी ज़िंदगी में लेते हैं और सच को सच कहते हैं। हम क्या प्रैक्टिस करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी से क्या करते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन कलाम की जो सच्चाइयाँ हैं उस पर खड़ा होना और उस सच को सच कहना, ये बहुत बड़ी जुर्रत की बात है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मिस कैलिफोर्निया को। मुझे उनका नाम तो दानिश नहीं आता, आप बता सकते हैं कि उनका नाम क्या है? क्या नाम है उनका? कैरी प्रेजेंट। जो और उन्होंने, मैं समझता हूँ उस ताज को हासिल करने के लिए, ये मेरा ईमान है कि जब एक भी बात पर हम खड़े होकर ये कह देते हैं कि हमारे खुदावन ने ये बात फरमाई है,
اور وہ دنیاداری کو ٹھکرا دیتے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے، آپ کے لیے ناظرین، آپ کے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم دنیا کی بہت سی باتوں میں آ کر گمراہی کی تعلیم کو، انسانوں کے بتائے ہوئے قوانین پر عمل کر کے خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں. وہ لوگ بہت ہی اس خطرے کی حالت میں ہیں. ہمیں ان تمام الہامی کتابوں، تمام انبیاء کے جس کے بھی ہم پیروکار ہیں، ہمیں ان کی باتوں کو فالو کرتے ہوئے، اپنے آپ کو پست کرتے ہوئے، اپنی تعلیم، اپنی ایجاد کی عبادتوں کو ختم کر کے ان کی دی ہوئی ہدایات اور الہامی کتابوں پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ہم اس زندگی کے تاج کو حاصل کر سکیں. ناظرین، جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ مس کیلیفورنیا کی، جو کہ فارمر مس کیلیفورنیا ہے، تو اب ان کا کلپ آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب ان سے انٹرویو ہوا تو انہوں نے اس بارے میں کیا کہا تھا. What I can really do is hold my head high and just be proud of what I said that night, and I have no regrets. I said what I meant. Right. And it was my honest opinion. He asked for my opinion. I gave it to him. I was under, as you were watching the video, I felt as if, though I maybe stumbled a little bit, but I picked myself back up at the very end, and I said what I needed to say, and I got my point across. And it's all you. I mean, did you have to be dishonest or politically? That's how I've been doing pageants since I was 17 years old, and I've always been told that you're not judged on what you say, but how you say it. Yeah. And they should never judge you on your opinions. Mm-hmm. And I think with a question like that, that's so controversial, either way, I was either going to stay true to myself and stay true to my beliefs and my faith and stay strong with it, or I was going to give in to him and say... Did you think at that moment that, all right, I know you said at one point that at that moment you knew that that was a controversial question, and you actually went on to say that you felt God was testing your character and faith. I do. At that moment, I was getting ready to answer my question, and I started saying, I think that Americans, you know, we have the right to choose. But then something inside of me said, Carrie, stand up for what you believe in and say what you feel and represent the majority of California. Mm-hmm. You're Miss California. The majority of voters believe that a marriage is between a man and a woman, and such a blessing, honestly. This is such a blessing that I'm able to be here to proclaim my faith on national television and be proud and have no regrets. Just the way that I was raised. You know, my parents raised me to have integrity, to you know, to believe in God, to believe that Jesus Christ is my Lord and Savior, and I'm not here to press my views on anyone else out there. I happened to be asked a very controversial question on national television in front of millions of people, and I think that was a time in my life where I had to stay strong, and I had to stay true to my convictions and stay true to my faith and just come out there and say it. And even your sister, who's serving in the armed services, she disagrees with you on the issue. And we have disagreements all the time about this topic. You know, my dad and I watch your show every night, and my sister will call in and she'll talk to us, and we'll have little debates here and there. And well, I'm going to get you and your sister on. Maybe we'll have you two debate together. That might be a lot of fun. But it's okay. We agree to disagree, and that's fine. And that's what's great about being an American, is that we're entitled to our own opinion. I would tell them, do not let anyone come in between you and your beliefs and your faith, and just stay true to yourself, and don't compromise that for anyone or anything. I didn't compromise that for the crown of Miss USA. I think there's a lot of people cheering you tonight, that you stood on your principles, that you put the principles above winning, and not enough people do that, and I admire you a lot for it. It's very nice to meet you. God bless you. What your age is, that you need to stand up for what you believe in, no matter the consequences, and don't ever compromise your values and your beliefs for anyone or anything. آخری سوال پھر ایک آپ سے میں کرتا ہوں. ہماری میلز میں ایک یہ بھی کوشچن تھا کہ اگر خدا کو پتہ ہی تھا کہ انسانوں نے ایسی حرکتیں کرنی ہیں اور ایسے کام کرنے ہی ہیں تو خدا نے انسانوں کو بنایا ہے کیوں؟ اس کا ذرا جواب دیں. دانش، آپ نے بہت خوبصورت سوال کیا ہے. جی ہاں عزیزو، جو لوگ خداوند کو جانتے نہیں اور ایون جو جانتے بھی ہیں، کبھی کبھی جب وہ ایمان میں ڈاواڈول ہو جاتے ہیں تو پھر وہ فرسٹریشن کا شکار ہو کر یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ ڈرامہ ہے، یہ سب کچھ پلاننگ ہے، اور خداوند کو تو پتہ تھا، خداوند تو ہمارے مستقبل سے واقف ہے، اور خداوند کو پتہ تھا کہ آدم اور حوا ایسا کریں گے تو کیا ضرورت تھی آدم کو بنانے کی. لیکن عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ آدم کو بنانے کے بعد سب چیزوں کو تو کہا گیا تھا اچھا ہے، ہر روز جو کچھ بن رہا تھا، لیکن جب آدم کو بنایا گیا تو کلام مقدس میں بہت صاف اور وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے
اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ گویا خداوند تعالیٰ کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی کہ آدم اکیلا رہے، اور خداوند تعالیٰ نے ان کی مددگار کے طور پر ایک عورت کو، ہوا کو بنایا، جو مددگار کے طور پر، اس کے ساتھی کے طور پر ہو۔ اور آج یہی تو ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ سیم سیکس میرجز کو جو الاؤ کیا جا رہا ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ ابلیس کا بہت بڑا کام ہے۔ اور اگر ہم کلام مقدس کی صداقت کو دیکھیں، خداوند تعالیٰ کی پاک مرضی کو جانیں، تو آدم کے بعد ہوا کو بنایا گیا۔ اور جب لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر خداوند کو پہلے پتا تھا تو کیا ضرورت تھی، لیکن عزیزوں، بہت سے فرشتے، لاکھوں کروڑوں فرشتے خداوند تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو موجود تھے، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ وہ آدم کو بنائے، اور آدم کو بنانے کے بعد ایک اہم بات جو پہلا حکم ہوا ہے وہ یہی ہے۔ پیدائش کی کتاب، تکوین کی کتاب اور اس کے دوسرے باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ گویا یہ اختیار بھی اور یہ محبت ٹرانسفر کی گئی ہے کہ وہ باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خداوند خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کو کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اسے کھایا تو مرا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند تعالیٰ نے آدم کو ایک حکم دیا ہے کہ سب کچھ کو تو کرنا، لیکن یہ پھل جو ہے، اس درخت کا پھل تو نہ کھانا۔ آج ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، ہم بچوں کو کئی بار، ہمارے بچے جب کوڈنگ شروع کرتے ہیں، وہ ہیٹر کو لائٹ کو دیکھتے ہیں، وہ اس کی طرف بھاگتے ہیں، انہیں اس بات کا نہیں پتا کہ جب ہم اسے ہاتھ لگائیں گے ہمارا ہاتھ جل جائے گا۔ اکثر بچے جو ہیں سوئچز جو نیچے لگے ہیں وہ ضرور کوشش کرتے ہیں کہ اس میں اپنی فنگر ڈالیں، انہیں کچھ پتہ نہیں اس میں کرنٹ ہے، اس سے حادثہ ہو سکتا ہے۔ اور ماں باپ جو ہیں وہ بچوں کو منع کرتے ہیں، لیکن بچوں کی اس زندگی کے ان کے اندر فطرتاً ایسی بات ہوتی ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اس بات کے لیے کہ خداوند کی قطعاً یہ مرضی نہیں تھی کہ لوگ گناہ میں یا تاریکی میں گریں۔ یہی وجہ تھی یسوع مسیح کا بھی اس دنیا کے آنے کا مطلب ہی یہی تھا۔ اگر خداوند تعالیٰ کی مرضی یہی ہوتی کہ وہ گناہ میں پڑ جائیں اور پھر میں انہیں گناہ سے نکال کر پھر اپنے ساتھ ملاپ کروں، ہاں نہیں، یہ بات صحیح تھی کہ انہوں نے ان کو آزاد مرضی پر اور حکم دے کر پیدا کیا، اور انہوں نے گناہ کیا، اور گناہ کی مزدوری چونکہ موت ہے، اور اس موت کو زندگی میں تبدیل کرنے کے لیے، جیسے یسوع نے فرمایا، میں اس لیے آیا کہ لوگ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں، اس لیے یسوع مسیح کو بھی اس دنیا میں آنا پڑا تاکہ اس جدائی کو جو آدم اور ہوا کی نافرمانی کے باعث ہوا تھا، وہ اس جدائی کو ختم کر سکے۔ یہ ایک بہت عام سا سوال ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو لوگ روحانی ہیں، ایماندار ہیں، الہامی کتابوں کے ماننے والے ہیں، مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ جو دہریے جو خدا کو نہیں مانتے، وہ اس قسم کا سوال کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کے سوالات میں ہم جائیں گے تو پھر تو بہت سی باتیں نکلتی ہی چلی آئیں گی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں خداوند تعالیٰ نے آزاد مرضی پر انسان کو پیدا کیا ہے، انبیاء کو بھیجا ہے، الہامی کتابوں کو اتارا ہے، تاکہ وہ اپنے عقیدے، اپنے مسلک کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اس طرح سے وہ خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ بہت شکریہ پاس صاحب، اور امید ہے کہ ہمارے ناظرین بھی خوش ہوں گے اور انہیں بھی ان سوالوں سے کافی مدد ملے گی۔ یہ ایک نیا ایپیسوڈ تھا میری نظر میں ود پاسٹر پرویز سہیل، جس میں ہم نے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ سیم سیکس میرج کا ہم نے جو ذکر کیا، اور ہم نے ڈفرینٹ کوسچنز جو آپ کے تھے ہمارے پاس، اور ہم نے اس کو پاس صاحب کے سامنے رکھا، تو آپ نے دیکھا کس طرح خوبصورتی سے انہوں نے ان سب کے جواب دیے۔ تو میں چاہوں گا ضرور آپ ہمیں فیڈ بیک بھی دیجیے، جو ای میل ایڈریس ہے وہ اس وقت اسکرین پر آ رہا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی طرف سے اپنے پروگرام کی پوری ٹیم، میری نظر میں ود پاسٹر پرویز سہیل کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔